بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ بھائی دوستو، ہمارا یہاں اکٹھا ہونا یہ کسی کا مقصد کے سلسلے میں ہے، کیسے جو ہے ہمارا اپنا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے بنتا چلا جائے، اور دنیا کے اندر آنے والے جتنے انسان ہیں سب کا تعلق اللہ سے بن جائے۔ ہر انسان کے دل کے اندر اس بات کا یقین اترتا چلا جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے، ساری کائنات کے سارے نقشوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ سارے نقشے جو اپنے استعمال ہونے میں اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ کوئی چیز جو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے بھائی دوستو، جتنے تک اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو۔ تو ہمارا یہاں اکٹھا ہونا ہر جمعرات میں اس اعتبار سے کہ صرف اپنی ذات تک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم عالم نبی کے عالم امتی ہیں، تو سارا عالم بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اتنے تک کی بات نہیں کہ بس میں نے اپنا یقین بنانا ہے اور اپنا یقین درست کرنا ہے، اور یہ ہے کہ میرا یقین صحیح ہو جائے اور میرے دل سے غلط یقین نکل جائے تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے ہمیشہ کی ناکامیوں سے میں بچ جاؤں۔ اپنی ذات تک کی بات نہیں بھائی دوستو، جو ہے اپنا گھرانہ خاندان بھی ہے، محلہ علاقہ بھی ہے، ملک بھی ہے، پوری دنیا کے انسان، اب ان سب کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ سارے چین کے رہنے والے، سارے جاپان کے رہنے والے، سارے جرمنی فرانس کے رہنے والے، سارے امریکہ افریقہ کے رہنے والے، سارے یورپ آسٹریلیا کے رہنے والے، اب بھائی دوستو یہ کتنی بڑی آبادی ہے جو ہمارے بالکل قریب رہ رہے ہیں، قریب ہمارے دنیا کے دو بڑے ملک جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑی آبادی کی لحاظ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنی، اس بات کی فکر کرنی کہ کیسے یہ یعنی کہ سارے عالم کے انسان جو ہے اس عظیم مبارک دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہاں تو بھائی دوستو، اس کلمے سے محرومی ویسے کوئی چھوٹی موٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر کلمے کے چلا گیا ہے تو کتنی بڑی ناکامی میں چلا گیا ہے۔ اس لیے بھائی دوست سب کی فکر کرنی، سارے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی۔ 800 کروڑ انسان دنیا کے اندر ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، پیغمبر کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے بھائی دوستو، اپنی ذات سے لے کر، جیسے کہتے ہیں نا، جان سے لے کر جہان تک، تو اپنی فکر بھی ہم نے کرنی ہے کہ کیسے میرا یقین بھی درست ہو جائے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ایسے اللہ کے غیر سے ہونے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جہاں بیٹھو جہاں اٹھو، مال سے ہوتے ہیں، چیزوں سے ہوتے ہیں، مادی نقشوں سے ہوتے ہیں، دنیا سے ہوتے ہیں، تو بھائی دوستو کرنے والے تو اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ تو سارے انبیاء کرام نے اسی بات کی محنت فرمائی، اور آج بھائی دوستو دعوت تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے اسی بات کی ساری محنت ہو رہی ہے۔ یہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا، 4 مہینے لگاؤ، پھر چلہ لگاؤ، پھر جو ملکوں میں جاؤ، پھر مہینہ گزر گیا، ابھی آج پھر سروے میں جاؤ، ہفتہ گزر گیا، پھر اپنا گشت کرو، پھر اپنا گشت کرو۔ تو بھائی دوستو گشت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ روزانہ کی محنت میں، روزانہ کی گشتوں میں، روزانہ کی دعوت کے اندر، روزانہ ملنے ملانے کے اندر اب کیا دعوت چل رہی، کیا بات ہو رہی ہے؟ چلے میں جا رہے ہیں تو وہاں اب ایک دوستوں جو ہے اسی بات کی دعوت چل رہی ہے، یہی بات، اسی بات کی دعوت کہ اللہ پاک سے ہوتے، اللہ پاک کے غیب سے نہیں ہوتا۔ ملکوں میں چلے گئے ہیں اور بھائی دوست سال اندر ان کے اندر کوئی جماعتیں کر رہی ہیں، تو بھائی دوستو سبق ہم سب کا ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ کیسے ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین اتر جائے کہ سب سے بڑے اللہ پاک ہیں، باقی ساری مخلوق ہے، اور یہ مخلوق اپنے کرنے کے اندر اللہ پاک کی محتاج ہے۔ ہاں، اور اللہ پاک اپنے کرنے کے اندر کسی وقت بھی کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، جو چاہے سو فرمائیں۔ سارے انبیاء کرام نے آ کر آج بیت اسی بات کی محنت فرمائی ہے، تو آج اسی بات کی ساری محنت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا، ہر مسلمان کا اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں تو مصروف ہوں جی، میرے تو بڑے کام ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، اور میری بڑی مصروفیات ہیں، اور میرے یعنی کہ ایسی مصروفیات ہیں کہ ان میں سے میں نہیں نکل سکتا۔ تو بھائی دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہر بندے کی پہلی ضرورت ہے ایمان یقین بنانا، کیونکہ بھائی دوستو ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ اب جتنے بندے بیٹھے ہیں سب نے قبر میں جانا ہے۔ ہاں، راستہ ایک آگے ایک ہی ہے، اور پھر سب سے ایک ہی قسم کے سوال ہونے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پی او ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اور یہ پروفیسر انجینئر صاحب ہیں، ان سے کوئی اور سوال ہوں گے، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دیہات کے لوگ ہیں، یہ دیہاتی کے عورت، ایسے کوئی اور سوال ہوں گے۔ تو بھائی دوست ایسی بات نہیں، سوال سب سے ایک ہی ہونے ہیں، اور ان کی سب نے تیاری کرنی ہے، اور اسی وقت اسی دنیا کی زندگی میں کرنی ہے۔ ایک دفعہ موقع مل رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ کب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، اور یہ ان سوال جواب ان امتحانات کے اندر آ جائے۔
اس لیے بھائی دوستو ہر بندے کا اب اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ضروری ہے، روزانہ محنت کرنا، روزانہ دعوت کے ماحول میں آنا. اور بھائی دوستو پھر جو ہے جیسے ماہانہ ترتیب ہے، سالانہ ترتیب ہے، جیسے یہ مستقل ہماری یہ جوت مسلسل ہے، جوت مسلسل. اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ ہر بندے کا نکلنا اور بار بار نکلتے رہنا، یہ ہم میں سے ہر آدمی کی پہلی ضرورت ہے. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی چلے گئے پھر بھی خیر ہے، اگر نہیں گئے پھر بھی خیر ہے، گشت میں آ گئے خیر ہے، گشت میں نہیں آئے تو پھر بھی خیر ہے، سروت جماعت جا رہی ہے محلے کی، چلے گئے خیر ہے، اگر نہیں گئے تو پھر بھی خیر ہے. بھائی تو ایسی بات نہیں ہے. بس ٹھیک ہے جی 4 مہینے لگانے ہیں، ہاں لگائیں گے، لیکن ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، ابھی ہم مصروف ہیں. ہمارے محلے کے ساتھی ہمارے سامنے ارادہ کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے. ہے جی میرا 4 مہینے کا رہتا ہے جی، لکھوا دے بھی تھے، لیکن کیا ہے جی ابھی سب دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے. بہرحال بھائی دوستو اب یہ ہے کہ ہم سب کی پہلی ضرورت یہی ہے. انبیاء کرام کی محنت بھی یہ ہوتی تھی، یہ نبیوں والی محنت ہے، نبیوں والی محنت. یہ دعوت کا کام بھائی دوستو یہ کوئی ایسے معمولی کام نہیں ہے. ہاں یہ تو حضرات انبیاء کرام کا کام ہے، یہ تو ہمیں ملا ہے آپ علیہ السلام کی نیابت میں، حضور کی نیابت میں یہ کام ہمیں ملا ہے، دعوت والا کام. ہاں ہماری اپنی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن بھائی دوستو یہ تو آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے اب ہم سب اس کام کی ذمہ دار ہیں، اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ ہم نے پورے عالم کے اندر اس بات کی آواز لگانی ہے، ہر بندے تک یہ بات پہنچانی ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ پاک کے ساتھ ہے. ہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ حکومت سے ہوتے ہیں، نہ حکومت والوں سے ہوتے ہیں، نہ مال سے ہوتے ہیں، نہ مال والوں سے ہوتے ہیں. بھائی دوستوں نے فوجوں سے، نہ فوجوں والوں سے ہوتے ہیں، کرنے والے اللہ پاک کے ساتھ ہے. وہی وہ ہے جو اللہ پاک نے چاہے. وہ نہیں ہوگا جو ساری دنیا کا بادشاہ چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے. ہاں اب نمرود کو تو بتا دیا گیا تھا، نمرود کو ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ بتا دیا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے ایسا کہ جو آپ کی ساری بادشاہی کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری حکومت، میری بادشاہت، میری سلطنت، میری حکومت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نادان آدمی کا نہیں ہو سکتا. یہ حتیٰ کہ اتنے تک بھی بتا دیا گیا کہ آج کی رات لطفہ ٹھہرے گا. جس بچے نے ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پانی ہے بچہ بنے گا، اور جس بچے نے ذریعہ بنے تیرے حکومت کے ختم ہونے کا، تو آج کی رات لطفہ ٹھہرے گا. بڑا نادان آدمی، میری حکومت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری عورتیں ایک طرف ہو جائیں، سارے مرد ایک طرف ہو جائیں، آج کوئی مرد کسی طرح سے نہیں ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درمیان میں تخت لگایا ہوا ہے. مولانا درمان سے بڑی تذکر سناتے رہتے ہیں، نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اب بھائی دوستو ایک نشہ تھا، نشہ حکومت کا، سلطنت کا، بادشاہت کا، کہ میرے سوا تو کوئی دنیا بادشاہ کو ہے نہیں، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال جنوب. وہاں کی بات ایسی تھی، کوئی بادشاہ نہیں تھا دوسرا، ساری دنیا کا بادشاہ. تو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں. لیکن بھائی دوستو وہ ہوا جو اللہ پاک نے چاہا. پھر اتنا بتا دیا کہ وہ تو رتبہ ٹھہر گیا. اوہو اچھا یہ ہو گیا. وہ بڑی تفصیل سناتے تھے ہمارے نوجوان صاحب. آپ جو ہے کتنے عرصے کے بعد بچہ کی تخلیق ہوتی ہے، بچے کتنے مہینے کے بعد، آپ جب بچے پیدا ہوں اب بچے قتل کراؤ جی، بچے قتل کرنا شروع کرا دیے. ایک دو بچے قتل کرائے، اب بھائی دوستو جو سینکڑوں ہزاروں بچے قتل ہو رہے ہیں، کئی سال تک بچے قتل ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں. کیا ہے جی؟ وہ بچہ پیدا نہ ہو بس. لیکن بھائی دوستو اب وہ تو وہ جو اللہ پاک چاہتے ہیں. یہ بھائی دوستو ہم سب کا ذہن صاف کیا جا رہا ہے. وہ نہیں ہوتا جو ساری دنیا کا بادشاہ چاہتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں. وہ وہی ہوا ہے جو اللہ پاک نے چاہا. ہاں تو ایسے سنتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ کے اندر جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی تو عام طور پر پتہ چلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن ان کو پتہ چلتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے. بہرحال بھائی دوستو جب پیدائش کا وقت ہوا تو بچے قتل ہو رہے ہیں. تو ایک غار میں ان کی پیدائش میں بڑی تفصیل آتی ہے، جا کے غار میں کہ چلو ٹھیک ہے جی کوئی جانور کھا جائے گا خیر ہے، لیکن میرے نظروں کے سامنے تو نہیں ہوگا. لیکن بھائی دوستو پھر اللہ پاک نے کیسے حفاظت کر کے دکھائی. اگلے وقت میں جب ان کی والدہ گئیں تو ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم، اتنے تک بھی آتے ہیں، دونوں انگوٹھے منہ کے اندر ہیں، ایک سے دودھ ایک سے شہد آ رہا ہے. اور پھر اللہ پاک نے ان کی ایسے بڑھوتری فرمائی کہ ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہو گئے جیسے ایک مہینے میں بچہ بڑا ہوتا ہے.
اللہ پاک نے ایسا حفاظت کا نظام بنا دیا. تو ہوا وہ جو اللہ پاک نے چاہا. تو بھائی دوستو یہ ہماری دعوت ہے. اللہ پاک سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کا غیر کیا ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ یہ سارا اللہ پاک کا غیر ہے. بس نہیں سے ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا. تو فائل ایک کی اللہ پاک کے ساتھ. تو سارے انبیاء کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے. مختلف زمانوں میں سورج کو پوج رہے ہیں, درختوں کو پوج رہے ہیں, بتوں کو پوج رہے ہیں, آتش پرس آگ کو پوچھ رہے ہیں. جی لا الہ, نہیں کوئی الہ نہیں ہے. الہ کوئی نہیں ہو سکتا. بس الہ ایک اللہ پاک کے ساتھ. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو کوئی ایک بت رکھا ہوا تھا انہوں نے, 2 بت تھے. اب بھائی دوستو کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ عزا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نہیں, لا الہ, صفا کے باڑے پر لا الہ. سارے حیران, یہ لات, یہ منات, یہ ہمارے بت, یہ ہمارے نوز باللہ خدا, کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اس لیے بھائی دوستو جو ہے انبیاء کرام کی دعوت, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو یہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے پڑھتے سنا رہے تھے کہ یہ خطہ بھی ایک دور میں, جو سمجھو کہ 1400-1500 سال پہلے, یہ بھی سارا مجوسیوں کا ہی علاقہ تھا. یہاں سارے مجوسی ہوتے, آتش پرست, آگ کے پوجا کرنے والے, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دو زمانے میں وہ سمجھو 1400-1500 سال پہلے یہ سارا خراسان کا علاقہ کہلایا جاتا تھا, اور اس خراسان کے سارے علاقے میں مجوسی لوگ رہتے تھے, مجوسی. بہرحال بھائی دوستو, حضرات صحابہ کرام کی محنت, اب حضور پاک علیہ السلام نے کیسا جو ہے اپنا سارا فکر منتقل کیا صحابہ کرام نے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ شریف ہے, حجر اسود ہے, اور یہاں حتیم ہے, اور یہاں مقام ابراہیم ہے, اور یہاں جو ہے زمزم ہے, زمزم کا کنواں ہے. بس یہیں بیٹھے رہو, اللہ اللہ کرو یہیں پر. ہاں بھائی دوستو, اپنی ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا اور کتنے آسان طریقے سے نبھایا. یہ مجوسیوں کے علاقے میں آئے صحابہ کرام, بڑے بڑے سنا رہے تھے, اور صحابی کے نام بتا رہے تھے. عبد الحکم بن ابی سفیان کو نام بتا رہے اس طرح کا. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو ہمارے اس خطے میں داخل ہوئے تھے. بہرحال بھائی دوستو, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا, لیکن کیا کہ بھائی یہ کلمہ ہم نے پہنچانا ہے ہر جگہ, ہر بندے تک. آج یہاں جو ہے کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ کرنے والے ہیں, اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے ہیں. بہرحال بھائی دوستو, اب یہ ہے کہ اپنا یقین بھی درست کرنا, اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کی اس اعتبار سے فکر کرنی. ہاں, تو اللہ کا شکر, اللہ پاک نے آج صدیوں کے بعد مہربانی فرما دی, اس کام کو شروع فرما دیا, جس کے برکت سے اللہ پاک کی فضا بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. ایک تبدیلی آ رہی ہے سارے جان کے اندر. بہت بڑا نقصان ہوا تھا, داخلہ بند ہو گیا تھا, لیکن اللہ پاک نے دروازہ کھول دیا. بہرحال بھائی دوستو, اب اپنا یقین بھی درست کرنا, اور جیسے کہ 2 دھاری تلوار ہے یہ دعوت جو ہے, کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہے کہ ہر بات دعوت نہیں ہے, نفی اثبات کی بات کوئی دعوت آ گئی ہے, جس میں اللہ پاک کی ذات علی کا اثبات اور اللہ کے غیر کے نفی. ہمارے کلمے کی ابتدا ہی لا سے ہی ہے, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, نفی سے ہی ہے, پھر الا اللہ ہے, پھر اثبات ہے. بہرحال بھائی دوستو, اب اسی بات کی ساری دعوت, لیکن کیا ہے اپنے دل کو نشانہ بنا کر. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں گھنٹوں یہ دعوت دینی ہوگی. ہاں, گھنٹوں, اور سینکڑوں دفعہ یہ بات کرنی ہوگی. اللہ پاک سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے نہیں. سینکڑوں دفعہ. ہمارے محترم بھائی صاحب تو ایک بیان کے اندر کئی 100 مرتبہ کہتے تھے. 10, 15, 20 مرتبہ کی بات نہیں ہے, کئی 100 مرتبہ, 100, 200, 300 مرتبہ ایک ہی بیان کے اندر. تو پہلے بات آتی رہتی ہے کہ وہ اس اعتبار سے ان کا پوری دنیا میں وہ تھا. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا, ایک عرب ملک تھا, ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, حاج صاحب کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں. عربی میں اس نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ اس آدمی کی, اس کو حاج بالحال صاحب کا نام بھی صحیح یاد نہیں تھا. بہرحال بھائی دوستو, اللہ پاک نے ایک پوری دعوت کا نچوڑ, اللہ پاک سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے. بچے کی زبان میں یہ بات آنی چاہیے. بہرحال بھائی دوستو, اب اسی بات کی محنت, سارے انبیاء کرام کی محنت اسی چیز کی تھی, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے,
آج مشکل انشاءاللہ پاک کے ساتھ ہے. اب بھائی دوستو اللہ کرے کہ بس ایسا جو ہے دل دماغ کے اندر یہ بات اترتی چلی جائے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ایسی بات آئی ہے، اب سب سے پہلے نگاہ کہاں گئی ہے، یہ میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا. ہاں، چودھری صاحب سے، خان صاحب سے، نمبردار صاحب سے، سردار صاحب سے، نمبردار ایم پی اے صاحب سے، میں نے صرف نہیں. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو جا کر یہ کہو گے کہ تمہارے کام اللہ پاک بنائیں گے تو تم نے اس کے زخم پر مرہم رکھ دیا. ہاں، اس لیے بھائی دوستو آج اس بات کی ساری محنت ہے، اس بات کی محنت کہ اللہ کہہ رہے کہ ایسے رخ صحیح ہوتا چلا جائے. ہمارے ایسے ہی فرماتے تھے. آج جو اللہ کے غیر کی طرح رخ بنا ہوا ہے، اب اس رخ کو تبدیل کرنا ہے، اس رخ کو تبدیل کرنا ہے. ہاں، اور محنت چاہیے اس کے لیے. ایسے نہیں ہوگا یہ کہ کوئی تکلیف آئی ہے کہ سب سے پہلے نگاہ کہاں گئی ہے. ہر بندہ خود ہی اپنا جیسے کہ تھرمومیٹر لگاؤ، اپنا خود ہی اپنا ٹیمپریچر چیک کر لو کہ آپ کا جو ہے ٹیمپریچر کیا ہے. تو بھائی دوستو حال تو آتا ہے، یہ تو بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حال آ جاتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی نگاہ کہاں گئی ہے. آئے گا نا فرشتہ، رکھے گا وہ رگے جان پر اپنا وہ، تو پھر وہ ساری چیزیں یہ نقشے سارے ختم ہو جائیں گے. اور قبر کے اندر اب بھائی دوست سے سوال ہوگا تو جو اندر بات ہے دل کے اندر ہوئی اسی بات میں زبان پر آنا ہے. اس لیے بھائی دوستو اب اسی بات کی ساری محنت ہے. ہر بندے کی پہلی ضرورت ہے یہ. خدا نہ خاص اگر اس اعتبار سے اگر کوئی سستی ہو گئی اور کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو بھائی دوستو ایسی پریشانی ہوگی کہ جس کا آدمی اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. آج موقع دیا گیا ہر بندے کو، اور بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے. ہر بندے کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے، بار بار اللہ پاک کے راستے میں نکلنا. تو بھائی دوستو ایمان یقین یہ بھی بنانے سے ہی بنتا ہے. دکان بنانے سے بنتی ہے، مکان بنانے سے بنتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے. مکان بنانے سے بنتا ہے تو ایمان بھی بنانے سے بنتا ہے. کسبی چیز ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس وقت لگانا پڑتا ہے، جان مال لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک چیز حاصل ہوتی ہے. اس لیے بھائی دوستو آج اسی بات کی ساری محنت ہو رہی ہے نا، کہ ہر بندے کو اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ایمان بنانا ہے، میں نے یقین بنانا ہے، اور میں نے اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے. حضرت یہ فرماتے تھے اگر ناخن کے برابر بھی اگر کسی کو اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا، ناخن کے برابر بھی اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا، اپنے سارے کام اللہ پاک سے کرا دے. بات تعلق کی ہوتی ہے. بہرحال بھائی دوستو اب یہ ہے کہ اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی ذات و صفات کی یقین اب دل کے اندر ہوتے ہیں. اب اس وقت ساری محنت کہ مسلسل یہ زبان جو ہے یہ ہے ایک مؤثر ترین ذریعہ کسی بات کے یقین کے دل کے اندر کرنے کا. جن بولوں کو زبان بولتی رہتی ہے انہی بولوں کو یقین دل کے اندر آتا ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے بس ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، جہاں بیٹھے ہیں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، بچوں کے ساتھ جہاں بھی بیٹھے ہیں تو بس اللہ کے غیر کی تذکرے ہیں، مخلوق کے تذکرے ہیں، مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم سب کے سامنے ہیں، ہم سب اللہ معاف کرے یہ کشتی کے سوار ہیں. بہرحال بھائی دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے راستے سے مشق ہوتی چلی جائے. اللہ کے راستے میں نکل کے اسی بات کی مشق ہے، ایسے مشق ہوتی چلی جائے کہ ہم جہاں بھی کوئی ہو تو اللہ کے خیر کی جیسے بات ہے اسے نفی کرے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک کے چاہنے سے ہوگا، اللہ پاک کے چاہنے سے ہی ہوا ہے، اللہ پاک کے ارادے سے ہی ہونا ہے. ہاں، کسی مخلوق کی بات نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک سے ہوگا. بہرحال بھائی دوستو اب اس سارے انبیاء کرام کی محنت اور یہ ہماری تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہم نے کوئی نام نہیں رکھا اس کا تبلیغی جماعت، یہ تو ایسے ہی پڑ گیا. اگر کوئی ہم نام رکھتے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتے. تو بہرحال بھائی دوستو یہ ایک تحریک ہے، ایمان کی بات ہے، ایمان کی تحریک ہے. ہم سب کی ضرورت ہے. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بچے ساتھ ہوں گے، نہ گھر والے ساتھ ہوں گے، نہ دوست رشتہ دار ساتھ ہوں گے. اکیلا آدمی ہوگا، آگے اکیلے ہی جانے ساری منزلوں میں. تو وہاں اب بھائی دوستو یہ چیز کام آئے گی، یہ ایمان کام آئے گا. اور بھائی دوستو یہ یعنی کہ وہ مایا ہے جس نے ہر مقام پر کام آنا ہے. ہاں، قبر میں، حشر میں، موت کے بعد، پورے صراط، ہر جگہ اسی چیز کا. اور بھائی دوستو ہمیشہ کی کامیابیاں بھی یہی چیز ہمیں دلائے گی، ایمان. کامیابیوں کا مرکز جنت. اب کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جس نے اب اس اعتبار سے اب بھائی دوستو یہ مایا حاصل کی ہو.
جنت کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ اب جنت کے اندر جانا جو ہے وہ کوئی ایسی تو بات نہیں ہے کہ بھائی کوئی 150 سال کی بات ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 سال کی بات ہے، کروڑ 2 کروڑ سال کی بات ہے۔ بھائی دوستو وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر ابتدا انتہا نہیں، شروع ہے ختم نہیں، ہمیشہ کی جوانی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے مزے، سونے چاندی کے محلات باغات، نہریں ہو رہے ہیں، کوئی نماز روزہ کون نہیں ہے، حج زکات نہیں ہے، کوئی سردی گرمی نہیں ہے، دن رات نہیں ہے، کوئی بھوک پیاس تکلیف پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، بس مزے ہی مزے کرو، کھاؤ پیو۔ لیکن کیا بھائی دوستو، آپ اس کی بنیاد یہی ہے، اور کہتے ہیں جتنے بھی اعمال ہیں آپ بھائی دوستو ان کے اعمال بھی ان کی بنیاد بھی ایمان ہی ہے۔ ایمان مضبوط ہے، ایمان اگر اس اعتبار سے یعنی کہ پکا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور نماز کی پرواہ نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ حضور کا طریقہ سامنے آ گیا اور آدمی اس کو یہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تو بنیاد یہی ہے بس۔ جیسے کہتے ہیں کوئی یعنی کہ بلڈنگ بنانی ہے 50 منزلہ 100 منزلہ، لیکن اس کی بنیاد پر آگے کام ہوگا۔ بنیاد مضبوط ہے بناتے جو منزلیں، لیکن بنیاد کمزور ہے ہر بندہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس کو دوسری منزل آپ نہیں بنا سکتے، اس کی بنیاد کمزور ہے۔ تو بہرحال بھائی دوستو، اب بنیاد اگر پکی ہوتی چلی گئی تو پھر یہ ہے کہ نماز بھی اس درجے کی ہوگی، جس درجے کا ایمان ہوگا، ذکر بھی ایسا ہوگا، تلاوت بھی ایسی ہوگی، ہاں پھر نوافل بھی ہوں گے، تہجد بھی ہوگی، اور دعائیں بھی ہوں گی، پھر روزے، ساری چیزیں، لیکن بنیاد ایمان ہے۔ آگے سارے اعمال اب بھائی دوستو وہ بقدر ایمانی ہوں گے۔ نماز آدمی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی اللہ رحم فرمائے، جیسے آتے ہیں نا کہ ایک نماز دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے اور ایک نماز دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اللہ پاک کس کی سنیں گے، نماز کی یا نمازی کی؟ یہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے اور اس کی اپنی نماز اس کو بدعا دیتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ نماز ویسی نماز ہے نہیں۔ اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ سارے اعمال کے اندر جان آتی چلی جائے اور طاقت آتی چلی جائے، قوت آتی چلی جائے، اور ہمارے سارے اعمال جاندار ہوتے چلے جائیں، تو بھائی اس کی بنیاد یہی ہے ایمان مضبوط، سارے اعمال مضبوط، نماز جاندار مضبوط، سارے اعمال اسی درجے، اس کے جو ہے ذکر، اسی درجے کی تلاوت، ویسی پھر دعائیں۔ بھائی دوستو اب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے اس اعتبار سے اپنی فکر کرے وہ، اور یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ تو بھائی دوستو جو ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ساتھ یہ ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے دیکھنے والی زندگی کو اپنانا، سیکھنا، عمل کرنا، اور حضور کی زندگی کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا۔ ہاں تو بھائی دوستو آپ علیہ السلام کی زندگی اللہ پاک اتنی محبوب کہ آج صدیوں کے بعد بھی ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ ہاں صبح کیسے کی، شام کیسے کی، سنتوں کی ساری قدر بتائی گئی ہے، اور صاف بتایا گیا کہ جس نے حضور کا اتباع کیا اس نے اللہ کا اتباع کیا، اللہ پاک کے ساتھ کا اتباع کیا جس نے حضور کا اتباع کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو فرمایا کہ ایک سنت کی قیمت سارے آسمان ساری زمینیں ادا نہیں کر سکتی، شوق کے ساتھ، ہاں، اور فضائل کے استحصال کے ساتھ، اور کتنی زبردست دعائیں بتائیں گے، مسنون دعائیں کتنی زبردست، اور جس کے اندر ہر اعتبار سے آدمی کی حفاظت اور آدمی کا فائدہ۔ اگر آدمی یعنی کہ جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں آپ اس سے تھوڑا معنی بھی آدمی کے ذہن کے اندر ہو کہ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اب اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ تو یہ تو ایک ماشاءاللہ مسلسل ایک وہ ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو ایک سوال کر رہے ہیں، ایک دعا مانگ رہے ہیں، دعا ہے یہ اللہم انی اسألک من فضلک، تو اس کا استحصال ہو یا اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو فضل کا سوال کر رہا ہوں۔ اب جس کو اللہ کا فضل مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آپ سے میں فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ساتھ شامل ہو گیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ جو مصروف دعائیں بتائی گئی ہیں ان کا تھوڑا معنی کا دھیان بھی ہو، اور ساتھ ماشاءاللہ جو فضیلت ہے اب وہ بھی میرے سامنے ہو۔ ہاں وضو کر لیے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب بھائی دوستو تب تھوڑا سا سارا ذرا معنی کا دھیان بھی ساتھ ہو اور ساتھ اس کی فضیلت بھی ساتھ ہو
کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے. جنت کے 8 دروازے 8 ہی ہیں, سارے کھل گئے. اس لیے بھائی دوستو اب ساری باتیں بتائی. اذان کے بعد اذان کا جواب بھی ہے, اور ہر بول کے بدلے میں لاکھوں نیکی بھی مل رہی ہیں. اور بھائی دوستو پھر یہ ہے کہ بھائی اذان کے بعد مصنون دعائیں بھی ہیں, درود شریف بھی ہے, اور اذان کی دعا بھی ہے, اور پھر جو ہے عافیت کی دعا بھی ہے, رضیت باللہ ربا, یہ دعا بھی ہے. پانچ چیزیں جو ہے یہ اذان کے بعد مصنون ہے. بہرحال بھائی دوستو آپ سنتوں کو معلوم کرنا, شوق پیدا کرنا, اور پھر یہ ہے کہ فضائل کے استدار کے ساتھ آپ بھائی دوستو جو ہے ہر سنت پر عمل کرنا, ہر سنت پر. ہاں, کپڑے پہن لیے دعا مانگ لیے گناہ معاف, کھانا کھا لیا دعا پڑھ لی پچھلے گناہ معاف, گھر سے نکل رہے ہیں اب ایک دوسرے حفاظت کا انتظام ہو گیا, کفایت ہو گئی, شیطان قریب نہیں آ سکتا. سارے واضح حق کہ میں نے مسنون دعا پڑھ لی ہے. ایسی زبردست دعائیں. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, دعا پڑھ لی, حفاظت ہو گئی, ہر قسم کی مخلوقات کے شر سے حفاظت ہو گئی, میں نے دعا پڑھ لی ہے. اس لیے بھائی دوستو مسنون دعاؤں کا اہتمام. اور پھر یہ ہے کہ بھائی یعنی کہ کوئی ایسی دعا رہ نہ جائے کہ جو ہم نے یاد نہ کر لی ہو اور ہم سے رہ جائے. صبح شام کی دعائیں ایسی زبردست یعنی کہ طاقتور دعائیں کہ صبح دعا پڑھ لی ہے, اب بھائی دوستو جان محفوظ, مال محفوظ, اہل و عیال محفوظ, اعمال محفوظ. اور کیا چیز رہ گئی؟ جان محفوظ, مال محفوظ, اہل و عیال محفوظ, اعمال محفوظ. ایسی دعا پڑھ لی کہ شام تک ہر قسم کے حادثات سے, ناگہانی حادثات سے حفاظت, ناگہانی حادثات سے حفاظت. زیادہ لگا ہے. کیسی زبردست دعائیں, کیسے زبردست بیماریوں سے حفاظت. صبح کو فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا 7 مرتبہ. اگر شام سے پہلے موت آ گئی آگ سے حفاظت, شام کو پڑھ لی. صبح سے پہلے اگر موت آ گئی آگ سے حفاظت. 3 دفعہ صبح, 3 دفعہ مگر عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیا. سمندر کی جھاگ کے بارے میں گناہ معاف. اب بتاؤ جی, تو موقع مال کی ساری دعائیں اور صبح شام کی سارے جو اذکار ہیں. اب بھائی دوستو اب یہ سارا معاذ کا اہتمام ہو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے. یہ زبردست ہے, اس لیے کہتے ہیں حسن عظیم, یعنی کہ یہ مضبوط قلعہ ہے, مضبوط قلعہ, ایک زبردست خزانہ ہمیں ملا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے, مسنون دعائیں. اس لیے بھائی دوستو اب یہ جیسے ملتی ہے چھوٹی سی کتاب مسنون دعائیں, اب اس میں سارے مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں, سفر کی دعائیں, اور جو ہے ماشاءاللہ اپنے گاؤں اپنے شہر میں علاقے میں جا رہے ہیں اس کی دعائیں, کسی اور شہر میں جا رہے ہیں, کسی اور شہر میں رات آ گئی ہے, آپ نے کیسے یعنی کہ وہاں پر گزارے, کون سی دعائیں پڑھنی ہیں. تو ایسا زبردست جامع اللہ پاک نے مجھے سارا کو دیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی رہ نہیں گئی کہ جس جگہ سے متعلق ہمارے لیے کوئی رہنمائی یا اس لیے دعا رہو. اس لیے بھائی دوستوں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور بھائی دوستوں کے ساتھ پھر یہ ہے کہ بھائی نمازوں کا اہتمام ہو, اور پھر جو فرض نماز کی اپنی جگہ اہتمام ہے, اور پھر یہ ہے کہ بھائی نوافل ہیں, تہجد کی نماز ہے, صلاۃ الحاجات ہے, اشراق نوافل ہیں, ایسے صلاۃ تسبیح ہے, اور بھائی دوستو استخارہ. اب یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں, سب بتائی گئی. اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے حضرت نے جیسے لکھا ہے کہ بس وضو کرو اچھی طرح, اور 2 رکعت نماز پڑھو, اور پھر اللہ پاک کی تعریف کر کے اور آپ نے سر درود پڑھ کر لا الہ الا اللہ العلی الکریم. پھر فرمایا کہ کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے, کیا مجال ہے کسی پریشانی. اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کرانا, نماز پڑھ کر, نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرانا. زبردست ایک طاقتور ترین ذریعہ بھائی دوستو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اور وہ ترمذی شریف کی حدیث بھی آتی ہے کہ اتحیات میں اگر سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, تو فرمایا کہ یہ نوافل یہ پھر اس کے دعاؤں میں اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے. زبردست طاقتور ترین یہ نوافل بن جاتے ہیں. اور ان کو انہوں نے مشائخ نے یہ چھوٹی صلاۃ تسبیح تک بھی کہا ہے کہ جس 2 رکعت نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں آدمی 10 مرتبہ یہ اگر کلمات پڑھ لے. ام سلیم رسول کی یہ روایت ہے ترمذی شریف کی, بڑی ہم نے ساری معلومات کرائی ہیں. بہرحال بھائی دوستو اب یہ ہے کہ بھائی
نفل پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مسائل پڑھ کر. ہاں مسئلے اللہ پاک حل کرتے ہیں اور اعمال پر, اور نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. ہاں اس لیے صحابہ کرام فرمایا کہ جو ہے وہ نماز کے انتظار کرتے تھے, فرض نماز کا. مسئلہ ہو گیا فرض نماز, اس لیے کہ فرض نماز کے بعد زبردست قبولیت کے وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے فجر کے بعد اثر کے بعد تو کوئی سنتے نہیں ہے, تو باقی جو ہے پھر دعائیں ذکر اذکار جیسے زور کے بعد ہے, مغرب عشاء کے بعد, تو سنتے پڑھ کر پھر آدمی جو ہے دعا میں لگ جائے, باقی ذکر اذکار بھی کر لے. بہرحال بھائی دوستوں, اب یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, تو نمازوں کا بھی اہتمام ہو اور دین کا ضروری علم حاصل کرنا, یہ دین مسلمان کے ضروری ہے. 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں, علماء کرام کی خدمت جا کر اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرما دی, کرم فضل فرما دیا. آج اللہ نے جو ایک عام ماحول بنا دیا ہے, ہر جگہ الحمدللہ علماء کرام ہیں, مفتی صاحبان ہیں, تو اپنے سارے مسائل ان سے معلوم کرنا, سارے مسائل, کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہ رہ جائے کہ ہم نے جو علماء کرام سے نہ پوچھ رکھا ہو. ہاں خوب ماشاء اللہ, وہ تو ہمارے سے فرماتے رہتے تھے کہ بھائی چھوٹی سی ایسی وہ لکھ لو ڈائری, اور جیسے کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اس کو لکھ لو. عام تو بھول جاتا ہے پھر آدمی, مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے مسئلہ یاد نہیں ہوتا کیا پوچھنا ہے, تو وہ آدمی لکھ لے اس کو کہ یہ مسئلہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھنا ہے, مفتی صاحب سے میں نے یہ بات معلوم کرنی ہے. آدمی لکھتا رہے. بات ساتھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ, بڑا پوچھتے ہیں جی یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کس طرح ہے, کس طرح ہے, اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا, اور ہر بندے سے بات نہیں پوچھی مسئلہ, ہر بندے سے نہیں پوچھنا. اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ ہمارا جو علم و ذکر کے اعتبار سے بات ہے, تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی, اور پھر ایسی فضا بنتی چلی جائے, اللہ کرے کہ ہر بندہ اس اعتبار سے کہ میں نے کوئی کام اپنے طور پر نہیں کرنا, میں نے علماء کی خدمت میں ان سے پوچھ کے کرنا ہے, ایسی فضا بن جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بھی علم کی فضا ہو, اپنے بچوں کو بھی عالم بنانا, قاری بنانا, حافظ بنانا, مفتی بنانا. آج تو اللہ کا فضل ہے ماشاء اللہ, علم کی لائن سے اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرما دی ہے کہ وہ ایسے ماشاء اللہ علماء کرام, اللہ پاک ان کی زندگی برکت عطا فرمائے, اتنی ایک ایک حدیث کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ پوچھے مت. اس کی وہ اتنی تحقیق, ایک ایک حدیث کی پوری تحقیق, کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں. حتیٰ کے پاس اتنی بات آئی ہے کہ اپنے اساتذہ کرام سے بھی یعنی کہ پوری ادب احترام کے ساتھ کہ ٹھیک ہے استاد صاحب آپ حضرات ٹھیک ہے, لیکن یہ حدیث اس کی تحقیق یہ ہے. ماشاء نوجوان اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ کو برکت عطا فرمائے. اس لیے بھائی دوستو ہر بات علماء کرام سے معلوم کرنی. اب ذکر کرنے سے اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوتا ہے, بڑی دولت اللہ عطا فرمائی ہمارا ذکر اکبر. تو دلوں کا اطمینان بھی اللہ پاک اسی چیز کے اندر رکھا ہے, اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ بڑی نعمت اللہ پاک عطا فرمائی ذکر والی. تو جہاں تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے, استغفار ہے, تو بھائی دوستو اسی کثرت درود شریف بھی کثرت کے ساتھ. ہاں اور پھر یہ ہے کہ ہر ذی کا تنگی میں سے اللہ پاک راستہ عطا فرمائیں گے جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا, کثرت کے ساتھ. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اب بھائی دوستو جو ہے قرآن کا استغفار, قرآن استغفار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ زبردست طاقت والا کریم چیز, آیت کریمہ. تو 300 کا عدد آپ یہ کہتے ہیں کثرت میں آ جاتا ہے. ہاں بھائی اس کا میں اہتمام رکھے گی. اور درود پاک کی کثرت, درود شریف, یہ تو اللہ پاک نے ایسی زبردست نعمت عطا فرمائی ہے کہ واحد عبادت جو قبول ہی قبول ہے. اس لیے کہتے ہیں دعا سے پہلے دعا کے بعد میں آدمی اہتمام کرے درود پاک کا. تو صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بھی درود شریف ہے, صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ایسے فرماتے ہیں 500 مرتبہ پڑھ لو, نہ دنیا میں کسی کے محتاج نہ آخرت میں کسی کے محتاج. ابھی یہ بات آ رہی تھی کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں, بس درود شریف پڑھتے جائیں, درود شریف پڑھتے جائیں. اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ہاں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, ہزار دفعہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر جو ہے رحمتیں برکتیں نازل ہو گئی, 1000 دفعہ. وہ فرما رہے تھے کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, بس 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, اللہ پاک سارا مسئلہ فرما دے. لوگوں ساتھی فرمائے تھے جیسے ایسے ہوتا ہے آدمی کو ایسے پریشانی سے ہو جاتی ہے, بس درود شریف شروع کر دو, درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آدمی ایسے جیسے ہوتے ہیں بس آدمی فریش ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم زبردست اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی درود پاک. تو اس لیے بھائی دوستو بڑی محبت کے ساتھ, اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی درود تو فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ علیہ السلام پر,
تو کہتے ہیں کہ بھائی جس محبت کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ درود پڑھا ہے یہ بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ کیفیت بھی ساتھ جاتی ہے. کس محبت کے ساتھ پڑھا ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہے؟ درود پاک، حضور پر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائی دوستو، یہ اللہ پاک نے زبردست نعمت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک کی تلاوت سب سے بڑا ذکر، موقع مال کی ساری دعائیں یہ سب ذکر کے اندر ہی ہیں، ذکر کے اندر ہی ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کہتے ہیں جو آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے گا، چار بڑے بڑے وعدے، لا الہ الا اللہ الحق المبین. کوئی آدمی ایک دن میں کسی وقت میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے جو ہے تنگی معاش ختم ہو جائے، تنگی معاش. اور دوسری قبر کی وحشت، سب نے جانا قبر کی وحشت کا انتظام ہو گیا، قبر میں وحشت نہیں ہوگی. اور تیسرا غنا، اللہ پاک نصیب فرمائیں گے ظاہر اور باطنی. اور چوتھا جنت کے دروازے پہ دستک اور جنت میں داخلہ. ابھی کوئی ذرا مشکل نہیں ہے. عصر کے بعد جیسے بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے فرماتے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے بس لا الہ الا اللہ. آج بھی کام پر جا رہے ہیں، اپنی سواری پر جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابھی پڑھتا جائے. اس لیے دوستو زبردست اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. بس زبان پر ذکر جاری ہر وقت، رب لسان خاموش رہو آدمی. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے آدمی ذکر کرتا رہے. اور بھائی دوستو پھر یہ ہے کہ بھائی ہر مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے کلام کرنے کے مسلمان کے اللہ کی بڑی قیمت ہے. تو بھائی دوستو جہاں باقی ساری باتیں بتائی گئی ہیں تو وہاں جو ہے اب یہ بھی سارا بتایا گیا ہے ہاں کہ بندوں کے بھی کیا حقوق ہیں. صرف نماز روزے تک کی باتیں نہیں بتائی گئی کہ ٹھیک ہے جی نماز روزہ کرو، باقی کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کسی کا حق کھا لیا، کسی کو ظلم کر دیا اور کسی کو پریشان کر دیا. تم میں جو ہے فرمایا کہ مومن کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہاتھ سے بھی محفوظ، زبان سے بھی محفوظ. آج تو اللہ معاف کرے ایسی بات بندہ کر دیتے ہیں کہ آگے میرا کا دل دکھا دیتا ہے. اور دل دکھانا بھائی دوستو یہ کوئی ایسے چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کسی کا دل دکھا دینا. اس کو تو آج علماء کو سمجھتے کچھ نہیں ہے جی. جو بات زبان پر آئی کیا ہے جی. اس لیے بھائی دوستو اب یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. ہاں ایک مسلمان کے اللہ کا کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے. بیمار ہو گیا تو کوئی اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا، اتنا کر لیا کہ جا کر حال حوال کر لیا جی، اتنی بات کر لی اور تو کچھ نہیں سے کرنا تھا. اب بھائی دوستو 150 کی نہیں بات، 70,000 فرشتے اس کے لیے سارا دن دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ 70,000 فرشتے. اس نے کیا ہے صرف ایک بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، بس اتنا چھوٹا سا عمل اس نے کیا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھا جائے گا. لیکن بھائی دوستو اس کو کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے. ہزاروں فرشتے اس کے لیے سارا دن دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک. جیسے کہیں کہ تم نے صبح بیمار پرسی کر لی، تم سارا دن کرتے رہو دکانداری اور تمہارے لیے فرشتے سارا دن کرتے رہے دعائیں مغفرت. بہرحال بھائی دوستو اب مسلمانوں کا ادب، احترام، اکرام، یہ ساری چیزیں میں بتائی گئی ہیں. بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہت احتیاط. کسی مسلمان کا حق کم پر نہ ہو. ہاں کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اس لیے بتایا گیا اولین آخرین کے اخلاق یہی ہے کہ جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کا عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. بھائی دوستو ساری باتیں یہ شروع سے بتا دی گئی ہیں. اب جو کوئی جوڑے اسے جوڑنا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کیا بات ہے. لیکن اس سے جوڑنا کہ جو تم سے توڑے. اس لیے بھائی دوستو رشتے ناتے توڑنا یہ تو سارا بتایا گیا ہے. صلہ رحمی سے کہتے ہیں صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کے سارے فضائل بتائے گئے ہیں. سارے فضائل صلہ رحمی کے، رشتے ناتے جوڑنا. تو کہتے ہیں کہ 2 بڑے بڑے فضیلتیں. ایک اس کی زندگی میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت، اور اس کے مال میں برکت ہوگی جو صلہ رحمی کرے گا. آج تو اللہ معاف کرے بس اس سے بھی سلام دعا بند، اس سے بھی لڑائی جھگڑا،
اس رشتہ دار سے بھی رشتہ ناتا ختم، اور اس کے فلاں رشتہ دار سے بھی آنا جانا بند. آج تک ایسی فضا بنی ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناطے سارے توڑے جا رہے ہیں. بھائی دوستو، ہمیں اس بات کی ترغیب ہے کہ نہیں، ہم نے تو محلے کے اندر بھی اور رشتہ داروں میں بھی دوستوں میں بھی ہماری ایسی ترتیب ہو کہ کسی سے ہمارے کوئی خفگی ناراضگی نہ ہو، خفگی ناراضگی نہ ہو، بس دل صاف. کب تک خفگی ناراضگیاں چلتی رہیں گی؟ بھائی دوستو، اپنے دل کو صاف رکھنا. ہوتے ہیں مسئلے میں ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی فرشتے تو کوئی نہیں ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے ہم، لیکن یہ ہے کہ بھائی دوستو دل صاف ہونا چاہیے. دل میں کسی مسلمان کی بیل کچیل نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. یہ ساری روحانی بیماریاں بتائی گئی ہیں، روحانی بیماریاں. آج جسمانی تو ہم بیماری کا بڑا علاج کراتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے 10 قسم کی 20 قسم کے علاج کرتے ہیں. یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں. اس لیے بھائی دوستو کسی مسلمان کو اپنے سے کم نہیں سمجھ سکتے، حقیر نہیں سمجھ سکتے. کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو اگر حقارت کی نظر سے دیکھا، اسی وقت یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے. یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. کسی مسلمان کو اپنے سے کم نہیں سمجھ سکتے آپ کسی صورت میں بھی. کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کی فضل فرمائے. ایسے بندے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بڑی نمازیں، بڑی اشراق پڑھنے والے، کلمے سے منحرف، کلمے سے منحرف. ہماری آنکھوں دیکھی باتیں اللہ پاک رحم فرمائے. کسی کیا پتہ چلتا ہے اللہ پاک صاحب کی بات. اس لیے کسی کو کم نہیں سمجھ سکتے. بس اس کی بشک ہے ساری، یہ ساری اسی بات کی ساری محنت ہے. ہر مسلمان کی قدر کرنی، قدر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور بندہ ساتھ آ گیا ہے، تھوڑا سا ہل گئے ہیں آپ، تھوڑا سا ہل گئے ہیں، بس ایسے تھوڑا سا کھسک گئے ہیں، اس پر بھی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جماعت کی صف میں کندھے نرم رکھنے چاہیے، نرم. دوسرے ساتھی پڑوسی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ، ان کے لیے کندھے نرم رکھنے چاہیے. کیسی باتیں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بتائی ہے نا. اس لیے بھائی دوستو مسلمانوں کا ادب، احترام، اکرام پڑوسیوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. مفہوم 3 دفعہ فرمایا، اللہ مومن نہیں ہو سکتا 3 دفعہ. صحابہ کرام حیران، کون اللہ کے رسول؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اس لیے بھائی دوستو ساری باتیں بتائی گئی ہیں، صرف نماز روزے تک کی باتیں نہیں ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے جی، تہجد پڑھے جاؤ، نماز پڑھے جاؤ، نہ پڑوسی کا خیال ہے، نہ جو ہے کسی غریب کا خیال ہے، نہ کسی رشتہ داروں کا خیال ہے، نہ دوستوں کا. نہیں، ہر بندے کے ساتھ ہم نے بھائی دوستو اپنا میل جول رکھنا ہے، مل جل کر رہنا، گھل مل کر رہنا ہے، محلے کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر بھی. ہمارا بھائی دوستی سر مشق ہے. اور جو بھی نیک کام کرنا ہے بس اللہ پاک راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. عمل کا در مدر ہے نیت پر. بڑا عمل کر لیا لیکن اس کے اندر اگر بھائی دوست نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عمل پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. انما الاعمال بالنیات. سب سے اہم چیز اس عمل کے اندر نیت ہے. نیت اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بھائی دوستو اب اس پر بہت کچھ ملے گا، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اس لیے ہمارے مفتی سے فرماتے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے اعمال کرنے والے لوگ، چوٹی کے اعمال کرنے والے لوگ بھی اونھے منہ جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے جا رہے ہوں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے. چوٹی کے اعمال جان قربان کر دی، لیکن جان قربان کر دینا اب بھائی دوستوں آگے اس لیے نہیں گیا، قبول نہیں ہوا عمل کہ اس میں وہ نیت سیکھ لی. نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا عمل بھی صفر ہو گیا. اس لیے بھائی دوستو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عمل کی جان ہی اللہ کی رضا ہے. اگر جس عمل میں اللہ کی رضا ہے یہ عمل جاندار ہے. اس لیے اپنی نیت کو کہتے ہیں ٹٹولتے رہنا چاہیے، نیت کو درست کرنے دیں. اس لیے ہمارا یہ نمبر تصحیح نیت ہے. تصحیح نیت کو بار بار ٹھیک کرنا ہوگا. کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں نیت کے اندر گڑبڑ فتور آ جاتا ہے، شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. کوئی بھی نیک کام کرنا ہے بس اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا ہے. بس صدقے خیرات یہ نہیں کہ لوگ کہیں بڑا
بڑا سخی ہے، بڑی دیگیں پکاتا ہے جی، بڑی خیراتیں کرتا ہے. اب ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو دے دیا، اس لیے کہہ رہے نا صدقہ. وہ ہم نے پوچھا مولوی صاحب نے کہا کہ مولانا یہ بتائیں کہ صدقہ یہ اس میں کیسے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کہ جو ہر لحاظ سے طاقتور ترین، جس کے اندر طاقت ہو. پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو صاف آتا بھی ہے روایت کے اندر کہ ایسے صدقہ کرنا ہو صاف جیسے آتے، ایک ہاتھ سے صدقہ کیا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا. اپنے جسم کا اپنا حصہ ہی ہے نا دوسرا ہاتھ، لیکن ایسا صدقہ انہوں نے بتایا کہ ایسا صدقہ کیا جائے کہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دیے، اس کو پتہ بھی نہ ہو. یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا. بڑی طاقت ہے اس کے اندر، بڑی طاقت ہے. ایسا صدقہ دیا. پھر انہوں نے بڑی باتیں سنائی ماشاء اللہ. صدقہ دے دیا بس کسی اور ذریعے سے، کسی ایک طریقے سے پتہ نہ چلے اس کو، بس اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو ذرا پتہ ہے. عام طور پر اللہ معاف کرے، چھوٹی سی بات ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میرا عمل لوگ دیکھیں، کوئی واہ بھی ہو جائے، اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کیسا تم نے یہ کام کیا، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور تم نے یہ صدقہ خیرات کیا ہے، اور یہ تم نے ماشاءاللہ سال لگایا، 7 مہینے لگائے ہیں. بھائی دوستو کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ پاک کے لیے. عمل کر، نیکی کر، دریا میں ڈال، بس. بھائی دوستو بہت ہی اہم چیز کہتے ہیں کہ جو ہے چیونٹی کی چال سے چلتا ہے یہ چیز، آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے اللہ پاک سے، ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. تو کوئی شہرت، کوئی ریا، کوئی دکھلاوا نہ عمل کے اندر، اس کی مشقت نہیں ہے. اور بھائی تو صلی اللہ نے کرم فتح فرما دیا، ہم سب کو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو امتی بنا دیا. کتنی بڑی سعادت کی بات، حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات کہ آپ علیہ السلام کی نیابت کے اندر اللہ پاک نے ہم سب کو دعوت والا کام عطا فرما دیا. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک کے اندر پھر کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ساری باتیں بتا دی گئی. میرا بھی یہ کام ہے، اور جو بھی میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. ہاں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو نفع رسانے کے لیے نکالا گیا ہے. بھائی دوستو اب ہمارا کام متعین ہے. حضرات صحابہ کرام اللہ پاک بہت جزائے خیر دے ان کو، اپنی ذمہ داری کو ماشاءاللہ نبھایا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. یہ نہیں ہے کہ گرمی ہے اور سردی ہے اور بچے ہیں اور کھا رہے ہیں اور وطن ہے. بس ایک دھن تھی ان کو، یہاں تک ہمارے پاس پہنچے. یہاں یہ سعودی عرب اور ہمارا پاکستان، یوں سمجھے خطہ جو ہمارا ہے، یہ کوئی ایسے کوئی 150 کلومیٹر کی باتیں نہیں ہیں. ہاں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً 4000 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، 4000. اب کہاں سے وہ نکلے اور بھائی دوست کہاں تک پہنچے، ہم اس بات کو تصور کریں. اور اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، کیا ان کے پاس سواریاں ہوں گی اور کتنا وقت لگا ہوگا. ایسے گھنٹوں میں اور دنوں میں، ہفتوں میں پہنچ گئے یہاں تک. وہ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی انہوں نے سردی گرمی برداشت کی ہوگی، بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور بھائی دوستو کتنی قسم کی تکلیف پریشانی انہوں نے برداشت کی ہوگی. لیکن کیا ہے، صحرا پار کیے، دریا پار کیے، اور پہاڑی علاقے پار کیے، جنگلات، بھائی دوستو، لیکن ہاں یہاں تک پہنچ گئے. ایک دھن تھی ان کو، انسان تھے ہماری طرح، لیکن کیا ہے اب بھائی دوستو اب ان کو یعنی کہ اس بات کی وہ سمجھ ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ پیغام بس پہنچانا ہے جہاں تک ہو سکے گا. ہمارے خطے تک پہنچے ہیں وہ لوگ، حضور کے صحابہ، حضور کی مجلس میں، حضور کی مسجد میں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، لیکن کیا اپنی ذمہ داری کو نبھا گئے؟ بھائی دوستو آج ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے.
ہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو آج اللہ کرم فضل فرما دیا. آج اللہ پاک نے مہربانی فرما دی امت کے حال کے رحم فرما کر صدیوں کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ اس کام شروع فرمایا. صدیوں کے بعد کہتے ہیں بیچ میں کئی 100 سال گزر گئے. شروع میں 200-300 سال تک 200-300 سال تک یہ کام چلتا رہا اجتماعی طور پر, جس کے برکت سے اللہ پاک نے وہ کہاں سے کہاں تک ساری دین کی چیزوں کو پہنچا دیا. تو بھائی دوست آج جو ہے پھر اللہ نے کرم فضل فرما دیا ایک ہی نہج پر. آج بھائی دوستوں پوری دنیا میں اللہ نے اس کام کو شروع فرما دیا. تو ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے. بھائی دوستوں سارا سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دین پر لگ جائے یہ ہماری عین خوش قسمتی کی بات ہے. تو ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد اصلی کام وہ الہی کلمت اللہ ہے. اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے. اسی لیے ہمارا سارا سب کچھ ہماری جوانیاں ہماری زندگی ہماری صلاحیتیں ہمارا مال جان سارا ہمارا سارا کچھ اسی لیے یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہوگی. ورنہ اللہ پاک تو قادر ہیں کسی سے اپنا کام لے لیں گی. کسی قوم کسی علاقے والے کسی خطے والوں کو اللہ پاک قبول فرما لیں. ہمارے ساتھ ایک ملک کے ساتھی تھے بیرون والوں مہمان تشکیل تھے ہمارے ساتھ. ایسی فکر کے ساتھ گشتیں ملاقاتیں وصولیاں اور ایسا ماشاءاللہ کام ایسی لگن کے ساتھ کام کرنا. ہم آپس میں ساتھیوں کہتے تھے ہم نے کہا دیکھو کہیں یہی ہم سے کام نہ لے جائیں. اللہ پاک تو کسی کو وہ تو نہیں ہے محتاج تو نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے کرم فضل فرما دیا. اللہ پاک نے ہمارے خطے سے کام شروع فرما دیا. آج سارے جہان کی نظریں بھائی دوستوں ادھر لگی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. 100 ملکوں کے لوگ 100 ملک اندازہ لگائیں. آدھی دنیا ساری دنیا میں 190-95 ملک ہیں بڑے جو میں نظر بتا رہے ہیں. تو ایک ہی پنڈال کے اندر آدھی دنیا کے لوگ جمع ہیں. آدھی دنیا جیسے اللہ پاک نے مہربانی فرما دی. بہت ہی عظیم مبارک کام. بھائی تو ایسے کو لوگ اٹھ کر نہیں آ رہے لاکھوں روپے لگا کر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بچوں کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہیں. ایسا بات سے مبارک کام کہ گھر سے نکلتے ہی پہلے قدم پر زندگی بھر کے گناہ معاف. اللہ پاک کے راستے کی ایک گھڑی اپنے گھر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل 70 سال کی عبادت سے افضل. تمہارے بھائی دوستوں اللہ پاک نے ایسا اجتماعی مبارک کام عطا فرمایا. ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھائی تو سے کام عطا فرما دیا. اس لیے بھائی تو خوش قسمت آدمی وہ ہوگا کہ جس کا مال جان اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے. ہاں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. ورنہ تو لگ جاتے ہیں نہ کسی کی جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے. سب چیزیں لگ لگا جانے والی چیزیں ہیں. ہاں کون مال بچا کر لے گئے ہے کس نے جان بچا لی ہے کس کا وقت بچ جاتا ہے. اس لیے بھائی دوستو اللہ کے راستے میں لگ جائے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات اور تو گزر جانے والی چیز ہے. لیکن اللہ کے راستے میں لگ گئے تو بھائی دوستو یہ اصل سرمایہ بن جائے گا ہمارے لیے آخرت کے حساب سے. تو اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ 4 مہینے لگانا کوئی ایسی یہ کہ لمبے عرصے نہیں ہے 4 مہینے لگانا. بھائی دوستوں بس ہمت رہتی کی بات ہوتی ہے. 4 مہینے کتنے 4 مہینے آدمی گزر جاتے ہیں. 20 سال ہیں تو 20 سال کتنے گزر گئے. ایک سال میں 3 دفعہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں. وہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ میرے تو 200 مرتبہ 4 مہینے گزر چکے ہیں زندگی کے 200 مرتبہ. جہاں اتنے 4 مہینے گزر گئے ہیں آپ ایسے ایک 4 مہینے اللہ کے راستے میں راستہ کس کا ہے اللہ کا. اس لیے بھائی دوستو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے میرے بڑے فرماتے ہیں بس آنکھیں بند کر کے لگاؤ 4 مہینے. آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھلی رہیں گی نا کہ یہ سارے مسئلے یہ مسئلہ یہ ہمت کرے آدمی. بس قربانی کرنی پڑتی ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں. پھر آدمی کے عزم ارادے پر توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ہوتی آدمی کے عزم ارادے پر ہے. آدمی کسی بات کو ٹھان لے عزم کر لے ارادہ کر لے پکی نیت کر لے اندر تو اللہ پاک کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائی دوستو آپ یہ کہ اللہ کرے ہر مسلمان کا ایسا جذبہ بن جائے کہ میرا سارا سمجھ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے الہی کلمت اللہ کے لیے. اللہ کرے کہ ملکوں کے کام کے اندر ہمارا حصہ ہو جائے. ہاں ملکوں کے کام میں ہمارا حصہ پڑ جائے. اللہ پاک اس کام کو چلائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا بھائی دوست سب کے اندر حصہ ہوگا. آج تو ماشاء اللہ پاک نے مہربانی فرما دی ہے
دنیا بھر کے اندر اتنے بڑے بڑے مرکز اجتماع اور ماشاءاللہ جو ہے ابھی اسی امور مشورے کے اندر جو ہے 20 ملکوں کے اندر اجتماع ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر، مشرقی ملکوں کے اندر، مغربی ممالک کے اندر۔ بھائی دوستو دنیا بھر کے اندر ایک فضا بن چکی ہے کہ ماشاءاللہ کچھ ساری قربانی کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو اب اللہ کرے کہ بس یہ ہے بنیاد ہماری 4 مہینے بنیاد ہے۔ اس لیے یعنی کہ یوں ہم کرتے ہیں کہ بھائی اگر 4 مہینے نہیں لگے تو یوں سمجھو کہ ابھی اس کام کی نیت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے پہلے شرط ہمارے بڑوں کی 4 مہینے ہی ہے، نیت ہماری نہیں ہوئی ابھی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہمارے محلے کے ساتھ دیکھو 4 مہینے دیکھو لکھواتے دنیا سے چلے گئے، غریب قبر میں پہنچ گئے۔ اس لیے بھائی دوستو اب یہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی، کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم 4 مہینے ان کو کوئی لگائے گا یا 7 مہینے لگائے گا، کسی پر احسان نہیں ہے، نہ اللہ رسول پر احسان ہے، اللہ کے دین پر احسان ہے۔ بھائی دوستو اپنا فائدہ ہے، اگر کریں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو احسان بھی کسی کا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کرے کہ ہر مسلمان اب یہ اس کے جذبہ ہو جائے کہ میں نے 4 مہینے لگانے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملکوں میں جانا ہے۔ بات حسن کی ہوتی ہے، بات ارادے کی، بات قبولیت کی ہوتی ہے۔ یہ بار بار ہمارے کرتے رہتے ہیں، مولانا جمیل صاحب سناتے رہتے تھے کہ بھائی سائیکل کے پیچھے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک بستی میں دوسری بستی میں وہ ماشاءاللہ کپڑے بیچتا پھر رہا ہے جی، اور 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 ملکوں میں سفر کیے تھے، 20 ملکوں میں سفر کر لیا، 20 ملکوں کے کام کے اندر اپنا حصہ ملا دیا۔ وہ فوت بھی ہو گئی ہے لیکن کیا ہے ماشاءاللہ ملکوں کے کام میں حصہ ملا گیا۔ آپ قبر میں ہے وہ آدمی مقبول مولانا کے، لیکن کیا ہے جی ہمت کی، ارادہ کیا، کوشش کی، قبولیت کرا لی، اللہ پاک نے کام لے لیا۔ اس لیے بھائی تو ایک دفعہ تو زندگی ملی ہے، کون سی بار بار زندگی ملنی ہے، ایک دفعہ موقع ملا ہے بس، ایک دفعہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بس گیا، پھر واپس یہ موقع ہاتھ میں نہیں ہے۔